جناب کرشن دیو سیٹھی صاحب اور کلمی طور پہ طالب علموں میں اور کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ متعین کرنے والے جناب وید بسین صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے والد محترم جناب عبدالخالق انصاری صاحب، ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ایک بونے سے زیادہ کی حیثیت نہیں سمجھتا۔ جن لوگوں نے اپنی جوانیاں ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے وقف کر دی ہوں، جن لوگوں نے اپنا بڑھاپا ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دیا ہو، اور جو لوگ آج بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں وہی آزادی اور خود مختاری کا درس دے رہے ہوں، میں بحیثیت جموں کشمیر محاذ شماری کے صدر میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ان دونوں قابض ملکوں سے آزادی کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ سیٹھی صاحب، وید صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے اس نظریے کو ماننے والے لوگوں کی تعداد گنتی نہیں کر سکتے آپ۔ اس وقت دونوں طرف صرف حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کے گماشتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عام جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے حامی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 63 برس گزرنے کے باوجود بھی نہ ہندوستان صحیح معنوں میں وہاں قابض ہو سکا اور نہ ہی پاکستان ہمیں یہاں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے میں کامیاب ہو سکا۔ آپ نے کل بات کی تھی جلسے میں اور میری طبیعت خوش ہو گئی تھی جب آپ نے یہ کہا کہ میر پور والوں یاد رکھو تم ایسی دھرتی کے باسی ہو۔ جب ذوالفقار علی بھٹو یہاں آ رہا تھا اور وہ مظفر آباد سے چلتا ہوا یہ نعرہ دیتا آ رہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو پاکستان کا 5واں صوبہ ڈکلیئر کریں گے، تو وہ مظفر آباد والوں نے بھی کہا جی، کوٹلی والوں نے بھی کہا جی، راولہ کوٹ اور باؤ والوں نے بھی کہا جی، لیکن جو ہی اس نے میر پور کی دھرتی پر قدم رکھا تو میر پور کی دھرتی کا بچہ بول پڑا کہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی یہ بات واپس لینا پڑی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میر پور کی دھرتی کے اندر ایک بھی آزادی پسند زندہ ہے تو کوئی پاکستان کی لیڈرشپ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ریاست جموں کشمیر کے اندر اس عوام کو کبھی بھی غلام نہیں بنا سکتا۔ سیٹھی صاحب، یہ آپ لوگوں کی راہ تھی کہ آج ہم لوگ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ یہاں آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ میں محاذ شماری کے صدر کی حیثیت سے آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی ملک میں آ کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہی انداز میں اتنی خوبصورت باتیں کی کہ ہماری روح کے اندر تک اس کی تاثیر پہنچ گئی۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے قابل احترام مہمان ہیں، اور خاص طور پر میں محاذ شماری کے کارکنوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام سیٹھی صاحب اور وید بسین صاحب کے لیے رکھا۔ میں اسی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔